راضی ہو، حسین راضی ہو، راضی ہو مولا، راضی ہو مولا، راضی ہو مولا حسین، راضی ہو مل کر ہم ایسا کام کریں جس سے مولا حسین راضی ہو۔ یہ جو اولاد ہے امانت ہے، ان کو حق پہ ہی وار نہ ہوگا، ہے جو دنیا پرستیوں میں مگن، اس جہالت کو مارنا ہوگا۔ تربیت ایسی صبح و شام کریں جس سے مولا حسین راضی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نے فرمایا ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے نہ پڑے۔ سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھا انسان کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ انسان پریشانی کو دیکھ کر اس کی ہیلپ کرے وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ جو انسان برائی کو بھلا دے اور اس کی اچھائیوں کو یاد رکھے وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی غلطیاں کو یاد رکھے اور اس کی اچھائیوں کو بھلا دے وہ برا انسان ہوتا ہے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کا احترام ضروری ہے۔ لوگوں کا احترام اور کامیابی اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصومین نے فرمایا علم حاصل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ علم حاصل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب صاحب علم اپنے علم میں سے کچھ دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں کو اپنے علم میں سے کچھ سکھاتا ہے تو خود اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی، ظلم اور ستم نہ کرو، ان سے جھوٹ نہ بولو۔ صلوات۔ میں کیا کروں بیاں فضیلت حسین کی، میں کیا کروں بیاں فضیلت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ کہتے ہیں بار بار کہ میں حیدر کا لال ہوں، کہتے ہیں بار بار کہ میں حیدر کا لال ہوں، مانی نہ ظالموں نے حقیقت حسین کی، مانی نہ ظالموں نے حقیقت حسین کی۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیچر کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو ٹائم کا پابند ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کل پر نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی بھی کام کل پر ڈالنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نماز کا پابند بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ ٹائم کا پابند ہو۔ اسٹوڈنٹ کی لائف میں ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے۔ ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی اسٹوڈنٹ کی لائف میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ہارڈ ورک، کنسسٹنسی اینڈ ڈسپلن از دا کی آف سکسیس۔ صلوات۔
ماشاءاللہ جو انہوں نے بتایا یہ میسیج ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. اور یہاں پر جتنے بھی مدرسے کے بچے ہیں سب اسٹوڈنٹ ہیں, وہ چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو. تو یہ میسیج تمام اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ ہارڈ ورکر بنیے, ہارڈ ورک کیجیے, اس کے ساتھ کنسسٹنسی لائف میں ہونی بہت ضروری ہے. اور ہم بچوں کی یہ ایک عادت ہوتی ہے, جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آج ٹائم پاس بہت کر رہے ہیں. کہاں ٹائم پاس ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے, فون میں کر رہے ہیں, یوٹیوب پر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج کا کام کل پر ٹال دیتے ہیں. اور انہوں نے بہت اچھا کہا کہ کل کرے سو آج کر, آج کرے سو اب. یعنی کہ جو کام آپ کو کل کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ آج کر لیں, نہیں تو وہ چیزیں آپ کے لیے بوجھ بن جائے گی. اسی کے ساتھ ایک اشعار کہ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں, ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں, سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے, سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا, سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا, اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. اور اسی اشعار کے سائے میں آواز دینا چاہتی ہوں نیہا کو کہ وہ تشریف لے کر کے آئیں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات. آپ سبھی کو سلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی میری ٹاپک ہے دشمن کی معافی. کسی دشمن کو معاف کرنا آسان نہیں ہے, مگر اسلام کی کچھ ہستیاں ایسی نظر آئی ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. وہ بھی ایسے دشمن جنہوں نے معمولی سی دشمنی نہیں, بلکہ ایسے دشمن جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے واقعے پر نگاہ ڈالے تو شہادت امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں, حر تھا. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر جا رہے تھے تبھی حر آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کے لجام فرش پر ہاتھ ڈالا اور سخت الفاظ کہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہے. جیسے ہی حر نے یہ جملہ سنا, حر نے کہا آپ کی ماں کا مرتبہ بلند ہے, اگر اسی طریقے سے منزل طے ہوتی رہی تو ایک منزل وہ بھی آئے گی. قافلہ حسینی بھی آگے بڑھ رہا تھا اور لشکر یزیدی بھی آگے بڑھ رہا تھا. ادھر حر کے لشکر میں پانی تمام ہو گیا. پیاس کے عالم سے گھوڑوں کی زبان باہر آ گئی تھی. روایت کہتی ہے کہ حر امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ پانی کی طلب کرتے ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ عباس حر کے لشکر کو سیراب کر دو, اور اس طریقے سے سیراب کرنا کہ جب تک جانور اپنے پانی سے منہ نہ دور کر لے. امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ بلند ہوتے ہی عباس علیہ السلام نے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھا اور پورے لشکر کو سیراب کر دیا. جب پورا لشکر سیراب ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا پہنچا گیا. اور جب کربلا پہنچے اور 10ویں محرم آ گئی اور لشکر حسینی میں پیاس کی شدت سے بچوں کی آواز بلند ہونے لگی, اللہ تش اللہ تش, اور شب عاشور جیسی منزل بھی 10ویں محرم سے پہلے آ گئی. یعنی اس وقت امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پانی تمام ہو چکا تھا. جیسے ہی حر کے کانوں میں یہ آواز گئی, حر نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا, اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اپنے ہاتھوں کو باندھا اور کہنے لگا کہ مولا حسین مجھے معاف کر دیجئے, آپ نے میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. مولا حسین نے کہا ہاں میں نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا. ہمیں اپنے دشمن کو اسی طرح معاف کر دینا چاہیے. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقل مند آدمی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند آدمی کی زبان اس کی عقل سے پیچھے ہوتی ہے, پہلے سوچو تولو پھر بولو. یعنی عقل مند آدمی اپنی زبان سے پہلے اپنی عقل سے کام لیتا ہے, اور جب کوئی انسان اپنی زبان سے پہلے اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو یہی عقل اسے کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس کی اپوزٹ جب کوئی نادان انسان بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتا ہے تو وہی زبان اسے پستی کی طرف لے کے جاتی ہے. صلوات.